اسلام کے عظیم کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں اتنی کسی اور کے دور میں نہ ہوئیں۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلم دولت مندوں اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے شمار دولت استعمال کی، وہیں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خاص ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطان ایوبی کا جنگ کا طریقہ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت اور بڑے لشکر کے باوجود کمزور پڑ جاتے اور شکست سے دوچار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی سلطنت میں اور خاص کر مصر میں، جس کی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور صلاح الدین ایوبی کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر دیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ تھا کہ جنہوں نے دولت اور عورت کے نشے میں اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، جس کی معلومات ہمیں صلیبی جنگوں کے نام سے ہوئی، لیکن اس جنگ کی کوئی خاص تفصیل ہم تک نہ پہنچ سکی جو سلطان ایوبی نے اپنی ہی گروہ میں صلیبی جاسوسوں سے لڑی، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتل بھی شامل تھے۔ ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد اپنے بازوؤں کے زور سے ہر بار بچ گیا۔ تاریخ کی یہ سچی داستانیں، جن کی تفصیل لمبی ہونے کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکیں، بھلا ہو محترم التمش صاحب کا، جنہوں نے روزگار کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ روزگار ملا تو ان کے اندر تاریخ کا جنون پیدا ہو گیا۔ 12 سال کنٹینیو محترم التمش نے ریسرچ اور کھوج کی اور آخر کار اسلامی ملکوں کی لائبریریوں کے اسٹوروں میں سے وہ کاغذات ڈھونڈ نکالے جنہیں بیکار سمجھ کر وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ ان میں سے انہیں صلاح الدین ایوبی کے دور کے رائٹر کی لکھی ہوئی تحریریں اور کچھ پنے مل گئے۔ یہ تھی صلاح الدین ایوبی کے دور کی اصل تاریخ۔ دراصل یہ عورت کی بے حیائی اور ایمان والوں کی پاک دامنی کی جنگ ہے جو آپ کو چونکا دے گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری سچی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تم پرندوں کے ساتھ دل بہلایا کرو۔ میدان جنگ میں لڑنا اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دیوانہ ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ خلیفہ الصالح اور امیر سیف الدین نے دولت کے لالچ میں صلیبیوں کی مدد کرنے اور سلطان ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی بھی یہی چاہتے تھے، لہذا صلیبیوں نے جب حملہ کیا تو الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دے دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے خیمے سے رنگ برنگے پرندے، حسین و جوان گانے والیاں اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں اور ناچنے گانے والیوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس طرح کا ایک خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو جو دونوں ہی ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی یعنی اپنا گزرا ہوا وقت دیکھو۔
شاہ فرنگ اور ریمانڈ جیسے اسلام کے دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام اس دنیا سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے ایک سپاہی ہو، جنگ میں لڑنا تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ میدان جنگ میں لڑنا اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دیوانہ ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ من جانب صلاح الدین ایوبی۔ یورپ کا ایک رائٹر لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگ کے قیدی بھی بے حساب تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں آزاد کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ سلطان نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ اپنے پاس کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر کے اپنی خدمتیں اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے فدائی فرقے، جنہیں یورپی تاریخ دانوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازشوں کو تلوار سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے تو بھاگ گیا تھا، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا انٹروڈکشن اور پریچے بہت لمبا اور طویل ہے۔ مختصر اور شارٹ یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا دلدل بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عزت و عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایک ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار اور فرما بردار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے لوگ اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہ ملتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں ہی چیزوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے گارڈ اور محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے پہلے بھی ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ امید تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، لیکن ان دونوں نے سلطان ایوبی سے انتقام لینے کی ایک اور کوشش کی۔ ہوا یوں کہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ اس میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔
اسی قصبے میں ایک دن صلاح الدین ایوبی امیر جاوالا صدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کر رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی بھی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سورج کی دھوپ اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے باڈی گارڈز اس کی حفاظت اور رکھوالی پر موجود تھے۔ باڈی گارڈز کے اس گروہ کا ہیڈ یعنی کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ انہی باڈی گارڈ میں سے ایک نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردے میں سے جھانکا۔ اسلام کے اس مجاہد کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پیٹھ کے بل چت لیٹے ہوئے تھا۔ اس جھانکنے والے باڈی گارڈ نے دوسرے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 نے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک یہ باڈی گارڈ اٹھے اور انہوں نے دوسروں کو اپنی باتوں میں لگا لیا اور یہ باڈی گارڈ خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جھپٹ پڑا۔ خنجر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائی تھا کہ ٹھیک اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ باڈی گارڈ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں، سینے میں یا سر میں، لیکن ہوا یہ کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے اوپری حصے میں جا لگا اور سر سے بال برابر دور رہا، یہاں تک کہ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی رفتار سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پر ایسے 2 حملے پہلے بھی ہو چکے تھے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت و تعجب نہ تھا کہ حملہ کرنے والا اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنی حفاظت کے لیے چنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک سانس کے برابر بھی وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور پگڑی سے خنجر کھینچ ہی رہا تھا کہ سلطان ایوبی نے اس کی تھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی کیونکہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 باڈی گارڈ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کا مقابلہ کیا۔ تمام باڈی گارڈ اندر آ چکے تھے اور صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ چونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس لڑائی میں اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون، لہذا وہ اس لڑائی میں شریک نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد جب چند باڈی گارڈ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ ان باڈی گارڈ میں سے جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھے، 7 باڈی گارڈز فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے حملہ کرنے والے کی گردن پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے پر سلطان ایوبی نے اس کی جان بخشنے کا وعدہ کیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ ایک فدائی ہے اور اسے کیمشتکن نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کیمشتکن الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی، اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں ایک جادو سا تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا عہدہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کم عمر میں ہی جنگ کے تمام فنوں کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کا مطلب بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی حفاظت اور قوم مسلم کی عظمت و فلاح و بہبودی تھی۔ آگے کی کہانی ہم دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ آپ حضرات پارٹ 2 کے لیے کتنے انتظار میں ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہمارا حوصلہ اور جذبہ اور بیدار ہو اور ہم اگلی ویڈیو منظر عام پر جلد لا سکیں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل سچی حکایت کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔